بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے ہوتا ہے اور اختتام ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچا زاد حضرت سارہ سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، آپ علیہ السلام حاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے اولاد عطا فرما دے۔ دراصل یہ سب کچھ من جانب اللہ ہی تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا اور پھر شادی کے ایک سال بعد ہی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 86 سال تھی۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام امید سے تھیں تو فرشتے نے آپ علیہ السلام کو لڑکا ہونے کی نوید سنائی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 1800 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ ایک نئی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں، عرضوں اور تمناؤں کے بعد پیرانہ سالی میں پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ بحکم الہی نومولود لخت جگر اور فرمان بردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک پانی نہ تھا، نہ چرند نہ پرند، اور نہ آدم تھا نہ آدم زاد، بے آب و گیاہ۔ ویرانے میں وادی فران کے سنگلاخ کالے پہاڑوں کے درمیان تپتے صحرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نومولود معصوم بچے کے ساتھ چند روز سے قیام پذیر ہے۔ جوز ادھیر راسات تھا ختم ہو چکا۔ ماں بیٹا بھوک پیاس سے بے حال ہے۔ ماں کو اپنی تو فکر نہیں، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتا کی تڑپ فطری امر ہے۔ لیکن اس لک و دک صحرا میں پانی کہاں؟ جوں جوں لخت جگر کی شدت پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا، ممتا کی ماری ماں کی بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی حالت اضطراب میں قریب واقع پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن بے سود تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مروا پر چڑھی، لیکن بے فائدہ۔ اس طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے۔ آب زمزم کا جاری ہونا۔ ادھر اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے شیرخوار اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے دنیا کی سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صابر شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی اور اسے روکنے کا نہ کہتی تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ آب زمزم غذا بھی ہے اور شفا بھی، دوا ہے اور دعا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ماں بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے فیضیاب ہونے کا وسیلہ بنا دیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہیں رہ رہی تھی کہ ایک روز عرب قبیلے بنو جرم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہوئے اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان صحرا دنیا کی سب سے مقدس و متبرک اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ سکھائی کس نے آداب فرزند،
13 سال کا طویل عرصہ جیسے پلک جھپکتے گزر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے کے مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کی پہ کر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا ہے بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم میں خم کرتے ہوئے فرمایا ابا جان آپ علیہ السلام کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ علیہ السلام مجھے صابرین میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے۔ اطاعت و فرما برداری اور تسلیم و رضا کی اس کیفیت کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا، یہ فیضان نظر تھا کہ نبوت کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ فرمایا ہے حاجرہ علیہ السلام آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے مقدس شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اثنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے، پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر منا کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت و خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا۔ اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ بمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطی کے مقام پر پھر ورغلانے کے لیے موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھنسا، لیکن آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر پھر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل کر دیا۔ شیطان اپنے ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ 3 مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے ایک نئی چال سوجی، وہ عورت کا بیس بدل کر باغم باغ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا اے اسماعیل علیہ السلام کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم تمہارے لخت جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہیں۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی منا میں لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیع اور مہربان باپ اپنے چہتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرما برداری کی پہ کر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اللہ کے حکم پر 100 اسماعیل علیہ السلام قربان ہیں، اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرما لے۔ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس منا کی جانب لپٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی منا کی سیاہ پہاڑ، نیلے شگاف، آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تہلیل میں مصروف ملائکہ،
اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا ماہر العقول منظر دیکھنے میں ماہر تھا۔ مکے سے آنے والی گرم ہوائیں بھی منا کی فضاؤں میں موجود عبادت اور اطاعت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ علیہ السلام بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ علیہ السلام مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت پدری کے امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ والد نے گوشۂ جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیزدار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی، اور اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس بے مثال جذبہ اثار، اطاعت و فرما برداری، جرأت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر میری تصدیق ثابت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی پر ان کو فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی، کسی اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ آپ علیہ السلام 15 برس ہی کے ہوئے تھے کہ والدہ ماجدہ وفات پا گئی۔ والدہ کی جدائی کا آپ علیہ السلام کو بڑا صدمہ تھا، اب اکیلے رہ گئے تھے، چنانچہ والد کے پاس ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن قبیلے اور شہر کے لوگوں کو آپ علیہ السلام کی جدائی گوارا نہ تھی، لہٰذا قبیلے والوں نے آپ علیہ السلام کا نکاح عملی قبیلے کی ایک لڑکی امارہ بنت سعد سے کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کا رویہ انتہائی نامناسب تھا تو وہ بیٹے کو ان خاتون سے علیحدگی اختیار کرنے کا پیغام دے کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے والد کی نصیحت پر عمل کیا، پھر قبیلے کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم کی خاتون سیدہ بنت مزاز سے کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے تو اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہ تھے، لیکن ان کی بیوی کی سعادت مندی، شکر گزاری اور فرما برداری کی بنا پر اس سے بہت خوش ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران ان اپنے والد کے شانہ بشانہ کام کیا۔ آپ علیہ السلام پتھر اور گارا والد کو دیتے جاتے اور وہ انہیں دیوار پر چنتے رہتے۔ روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں جو پتھر استعمال ہوا، اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے جمع کیا تھا، جن کا نام کتابوں میں کچھ اس طرح ہے: طور ہیرا، طور زیتا، طور لبنان، طور سینا اور طور جودی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قیس سے حجر اسود لے کر آئے۔ جنت یا قوت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ ہے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت اور آنے والی زائرین کی خدمت سمیت تمام کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد فرمائے اور ان کو نصیحت و ہدایت دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کا متولی مقرر فرمایا۔